الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر حدیث، فقہ کے علاوہ دیگر اسلامی کتابوں اور موضوعات پر ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے، اور آج کی ہماری اس نشست میں مسواک کی فضیلت و اہمیت اور اس کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی بیان ہوگا. رب العالمین کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تم کو عطا کریں وہ احکام لے لو، اختیار کر لو، اور جن سے منع کریں، جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ. قرآن مجید کی آیتوں سے بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت امت پر فرض ہے، اور آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا امت کے لیے ضروری ہے، اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت مندی اس میں مضمر ہے. طہارت و نفاست اسلام کی بنیادی تعلیم میں شامل ہیں. چنانچہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اچھی طرح پاک صاف رہنے والوں کو اور طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یعنی اسلام نفاست اور طہارت کا مذہب ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے، انسان ہمیشہ صاف ستھرا رہے، گندگی کو اپنے پاس آنے نہ دیں. صفائی ستھرائی میں منہ کی صفائی بھی شامل ہے. اسلام اس کی پابندی پر زور دیتا ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر نماز سے قبل اور نماز کے بعد مسواک کرنے پر زور دیتا ہے. مسواک ایک بہت اہم چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، اور امور فطرت میں داخل ہے. اس کے فضائل و محاسن بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. مسواک میں جہاں اور بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور ان کی عادات میں سے ہی مسواک کرنے سے بہت سے فوائد ہیں. اس کے استعمال سے منہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے، میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اور حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. مسواک کی فضیلت سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم ذکر کریں گے. رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند احکام کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے آزمایا، اور انہوں نے اس کو مکمل کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. کلمات کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے، کلمات سے کیا مراد ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس سے احکام حج یعنی رمی، طواف، سعی، احرام وغیرہ مراد ہیں. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ 10 چیزیں مراد ہیں. کلمات سے مراد یہ 10 چیزیں ہیں: مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، منہ زیر ناف موڑنا، پانی سے استنجا کرنا یعنی طہارت حاصل کرنا. بعض لوگوں نے 15 چیزیں ذکر کی ہیں، اور ان میں مسواک کو بھی ذکر کیا ہے. یہی اکثر مفسرین کا قول ہے.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن چیزوں میں آزمائش اور امتحان تھا، یعنی جن چیزوں میں ان کو آزمایا گیا ان میں مسواک بھی ہے۔ اس سے مسواک کی اہمیت و فضیلت اور اس کا سنت ابراہیمی ہونا صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان تمام امور کی تکمیل کر کے اپنی اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو جانا، مسواک یا دیگر امور کو ترک نہ کرنا اس کی اہمیت اور فضیلت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو چیزیں ان کے لیے ضروری قرار دی تھی، ان میں ایک مسواک بھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسواک ایک انبیاء کرام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ مسواک کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ عن عبداللہ بن حداد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک الفطرہ۔ حضرت عبداللہ بن حداد سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا یہ فطرت ہے، یعنی انسان کی طبیعت اور فطرت میں داخل ہے۔ یہ روایت کنز العمال کی ہے۔ فطرت کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابو اسحاق شیرازی اور ماوردی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی دین کے ہیں، فطرت کے معنی ایک دین کے بھی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ 10 چیزیں امور دینیہ میں سے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے سنت ابراہیمی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ 10 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ اخلاق اور خصائل حمیدہ مراد ہیں جن پر طبائع سلیمہ کو پیدا کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ 10 چیزیں بہترین خصائل اور عادات سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فطرت کے معنی سنت کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مسنون ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا سنت ہے، ان کا کرنا سنت اور باعث ثواب ہے۔ خطابی اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر ملت اور ہر جماعت کے مخصوص شعائر اور ممتاز نشانات ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حال محسوس و مشاہد ہوتا ہے، یعنی ان کی اطاعت اس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، ان شعائر کے ذریعے، یعنی خاص چیزیں، خاص جو علامتیں ہیں، طریقے ہیں، جو شخص ان کو اپناتا ہے وہ اس مذہب کا ماننے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ 10 چیزیں بھی مسلمانوں کی خاص علامت ہیں جو ملت حنیفہ کے تمام جماعتوں میں عصراً بعد عصر نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اسی وجہ سے ان کو فطرت کہا گیا ہے۔ ملت حنیفہ سے مراد یہ دین اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو بھی ملت حنیفہ کہتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیۃ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وفي رواية الختان بدل إعفاء اللحية لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكره صاحب الجامع وكذا الخطابي في معالم السنن عن أبي داود برواية عمار بن ياسر بحوالہ مشکات یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا۔ انگلیوں کے جو جوڑ ہیں خاص طور پہ اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عموماً انسان اس میں غفلت کرتا ہے یا غفلت ہو جاتی ہے، تو جوڑوں کو اچھی طرح دھونا، اس کے اندر پانی پہنچے۔ جوڑ یہ جو ہے انگلیوں کے جو جوائنٹس ہیں وہ مراد ہیں۔ اور ناخن تراشنے کا مطلب ہے ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنا جو بڑھ گئے ہیں۔ بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف کے بال صاف کر دینا۔ انتقاص یعنی استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں چیز بھول گیا ہوں، مگر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے، یعنی یہ 10 چیزیں فطرت انسانیہ میں داخل ہے۔ فطرت کہتے ہیں یعنی انسان کی جو سلیم جو طبیعت ہیں، یعنی انسان جس طبیعت پر پیدا کیا گیا اس کو فطرت کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر بھی یہ فطرت ہوں گی، وہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا یعنی انسان کی فطرت سے اس کا دخل ہے، لیکن اسلام میں اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ انبیاء کی یہ سنت بھی ہیں
اس روایت میں اگرچہ کہ ختنہ کا ذکر نہیں، لیکن بعض روایت میں داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے ختنہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے امور فطرت سے ہونے پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہاں جن 10 امور کو فطرت سے شمار کیا گیا ہے وہ اپنی مختصر تشریح کے ساتھ اس طرح ہیں، یعنی 10 چیزوں کو جو امور فطرت میں شامل کیا گیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں، نیچر میں کیا ہے 10 چیزیں بتا رہے ہیں۔ مونچھیں کترنا، مونچھیں کتروانا مختلف حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور اس سے غیر مسلموں کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ اس زمانے میں مجوسی وغیرہ مونچھیں بڑھاتے اور داڑیاں کٹاتے تھے۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ جز الشوارب و ارخ اللحى و خالف المجوس، مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کے طریقے کی مخالفت کرو۔ اب ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ طریقہ عام ہو رہا ہے، مونچھیں بڑھا رہے ہیں اور داڑھی کٹا رہے ہیں، جبکہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھیں کٹانے کا حکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ عام طور پر حدیثوں میں قص اور جز اور احفاء وغیرہ کے الفاظ وارد ہیں جن کے معنی کترنے کے آتے ہیں، اسی لیے بہت سے علماء نے مونچھیں موڑنے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگ بالکل جڑ پیٹ سے ختم کر دیتے ہیں مونچھ، وہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ کم کرنا مراد ہے، یعنی جو ہونٹوں پر آ رہے ہیں جو بال مونچھ، اس کو کٹانا ضروری ہے۔ حنفیہ کے 2 قول ہیں، احناف کے پاس 2 قول ہیں اس میں۔ ایک یہ کہ یہ موڑنا بدعت ہے، یعنی مونچھ مڑا دینا یہ بدعت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ موڑنا بدعت نہیں، البتہ مونچھیں کترنا بہتر اور افضل ہے، اور اس کی 2 صورتیں پسند کی گئی ہیں۔ مونچھیں اتنی کاٹی جائے کہ اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے برابر ہو جائیں اور دیکھنے میں بھوؤں کی طرح معلوم ہونے لگے۔ خانیہ میں مناسب یہ ہے کہ مونچھیں اتنی کاٹی جائے اور اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے برابر اور بھوؤں کے مانند ہو جائے۔ فی الخانیۃ وینبغی ان یأخذ من شاربہ حتی یوازی الطرف الاعلی من الشفۃ العلیٰ ویصیر مثل الحاجب۔ امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ مونچھیں ابرو کے بقدر ہونا چاہیے۔ ابرو سے مراد یعنی یہ جو بھویں وغیرہ ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے ویسی۔ مونچھیں تراش کر اتنی پس کر دی جائیں کہ مونڈی ہوئی مونچھوں کے مشابہ ہو جائے اور مزید کاٹنے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ مونچھوں کے دائیں بائیں دونوں کنارے مونچھوں ہی کے حکم میں ہیں، ان کا کترنا جائز ہے۔ تحتاوی میں وَيُشْرَعُ قَصُّ السَّبَالَيْنِ مِنْهُ لِأَنَّهُمَا مِنْهُ، مونچھوں کے دونوں کنارے کترنا جائز ہے کیونکہ یہ مونچھ ہی کے جز ہے، لیکن اگر ان کو نہ کاٹا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض مشائخ اور صحابہ سے رضی اللہ عنہ ان کا نہ کاٹنا بھی منقول ہے، چنانچہ لمعات میں ہے۔ مونچھوں کا دنبالہ جس کو عربی میں سبالہ کہتے ہیں چھوڑ دینا، نہ کاٹنا بھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے۔ داڑھی بڑھانا، داڑھی رخسار اور ٹھوڑی پر اگنے والے بالوں کو کہتے ہیں جن کی ابتدا کنپٹی کے نیچے کی ہڈی سے ہوتی ہے۔ داڑھی یکمشت رکھنا واجب اور ضروری ہے اور اس سے زائد کی بھی گنجائش ہے، بعض بشرطے کہ حد اعتدال سے خارج نہ ہو، لیکن یکمشت سے کم کرنا یا پوری داڑھی کترنا جائز نہیں۔ ایسا کرنے والا شخص فاسق اور گنہگار ہے، اس کی امامت، ادا و اقامت مکروہ ہے۔ اب بعض لوگ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خشخشی داڑھی رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں امام سے منقول ہے، یہ سب غلط ہے۔ یہی حال داڑھی موڑنے کا بھی ہے، بالاجماع حرام ہے داڑھی موڑنا، اور یہ فرنگیوں اور ہنود وغیرہ کا طریقہ ہے، انگریزوں کا داڑھی کاٹنا۔ لمعات میں ہے وہ حلق کردن لحیہ حرامس درویش افرنج و ہنود، داڑھی موڑنا حرام ہے، اور یہ فرنگیوں، ہنود اور قلندریہ کا طریقہ ہے، ایک فرقہ ہے قلندریہ۔ داڑھی بڑھانا، داڑھی چڑھانا اور اس میں گرہ لگانا یا ریش بچے کو کترنا اور موڑنا بھی جائز نہیں، یہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے۔ مسواک کرنا، مسواک ایک اہم چیز ہے،
اور امور فطرت میں داخل ہے۔ اس کے فضائل و محاسن بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ناک میں پانی دینا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، یہ وضو میں سنت اور غسل جنابت میں فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ وضو میں سنت ہے، جبکہ غسل جنابت میں فرض ہے۔ غسل جنابت میں ناپاکی کا جو غسل ہے، لیکن روزے کی حالت میں مبالغہ ممنوع ہے۔ روزے کی حالت میں اس کو اندر تک نہ پہنچائے پانی کو، ہو سکتا ہے اگر اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناخن تراشنا، اس سے بھی دیگر امور کی طرح نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا مقصود ہے، چونکہ ناخنوں کے نیچے میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے ان کے تراشنے کا حکم دیا ہے۔ تحتاوی میں ہے والمعنی فی قص الاظافر اظفار ان الوسخ یجتمع تحتها فیقدر۔ ناخن تراشنے کا مقصد وہ میل ہے جو ناخنوں کے نیچے جمع ہو کر مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ ناخن تراشنا اور ان کے تراشنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا کہ ضرر و مشقت نہ ہو، یعنی اس قدر اندر تک ناخن کاٹ رہے ہیں کہ انسان کو تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ زخم لگ رہا ہے تو یہ منع ہے۔ اگر اس حد تک نہیں ہے تو یہ جائز ہے، مستحب۔ چاقو وغیرہ کسی چیز سے بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن دانتوں سے کاٹنا مکروہ ہے، اس سے برس اور جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے ہیں تو یہ ممنوع چیزیں ہیں۔ بعض فقہاء نے ناخن تراشنے کی خاص کیفیت لکھی ہے کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں اور بالترتیب تمام انگلیوں کے ناخن کاٹ کر اسی ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر ختم کر دیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کن انگلی کے ناخن کاٹیں اور ترتیب وار باقی انگلیوں کے ناخن کاٹ کر آخر میں انگوٹھے کے ناخن کاٹیں، اور پیروں میں داہنے پیر کی کن انگلی سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کریں اور بائیں پیر کی کن انگلی پر ختم کریں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، اور بعض علماء نے جمعرات کے دن کاٹنا مستحب قرار دیا ہے۔ نیز تراشیدہ ناخنوں کو دفن کرنا بہتر ہے۔ اس کی حکمت یہ بتائی گئی، جیسا بعض لوگ جہاں جو ناخن کاٹے گئے ہیں، کٹے ہوئے ناخنوں کو ایک کسی جگہ پہ دفن کر دینا یہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جیسا کہ جادوگر وغیرہ ہیں یا سفلی عملیات کرنے والے، سفلی جو عاملین ہیں، اس کے ذریعے بھی، ناخنوں کے ذریعے بھی یہ لوگ جادو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جس شخص کے ناخن ہے اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب یہ احتیاطی چیزیں ہیں، فرض یا واجب نہیں ہے چیزیں، لیکن انسان کے تحفظ کے لیے بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ وضو یا غسل کی جگہ ڈالنا مکروہ ہے، اس سے مصیبت اور بلا پیدا ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑ کا دھونا، حدیث میں اگرچہ انگلیوں کے جوڑ کی تخصیص ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے ان تمام حصوں کا یہی حکم ہے جن میں میل اور گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، جیسے کان کا سوراخ، بغل وغیرہ۔ بس اس طرح کے تمام حصوں کا دھونا بھی ان تمام حصوں کو دھونے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بغل کے بال اکھاڑنا، اس کا مقصد بھی نظافت حاصل کرنا ہے۔ ان بالوں کا موڑنا اور اکھاڑنا دونوں جائز، لیکن حدیث میں چونکہ نتف کا لفظ آیا جس کے معنی ہے اکھاڑنے کے ہیں، اس لیے علماء نے اکھاڑنے کو افضل قرار دیا ہے۔ نیز اکھاڑنے کی صورت میں بال دیر سے نکلتے ہیں اور بو بھی کم پیدا ہوتی۔ اب کیونکہ سابقہ دور میں طریقہ یہی تھا، اب آج کل اس کے آلات نکل گئے ہیں، یہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نکلنے پر چبھتے بھی نہیں۔ لیکن اگر بالوں کے اکھاڑنے میں تکلیف ہو تو پھر جس طرح ممکن ہو بال دور کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج کل جیسے کہ آلات نکل گئے ہیں، اس کے مشینیں وغیرہ نکل گئے، وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نیز بغلوں کے بال خود صاف کریں، بلا ضرورت حجام وغیرہ سے صاف کرانا بہتر نہیں۔ جیسا کہ آج کل کاہل جو نوجوان ہیں حجاموں کی دکانوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور حجاموں سے یہ سب کام کروا رہے ہیں، تو اس کو بھی ذرا حیا کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے اب دین اسلام میں کس قدر احتیاط ہے۔ یعنی حجاموں کے پاس جا کر ناخن اور بغل کے بال یہ نہ کٹائیں اور نہ ہی صاف کروائے جائیں، یہ خود آدمی خود اپنے ہاتھ سے یہ کام کرے جانتے۔
تو اس میں امت کے لیے تعلیم اور درس پیغام کیا ہے اس مسئلے میں؟ حیا کی تعلیم دی جا رہی ہے. آنا کے بال موڑنا یعنی مرد و عورت کے لیے ضروری ہے. اور یعنی منہ زیر ناف کے جو بال ہیں، اور بعض کے نزدیک سرین کے بالوں کو بھی کہتے ہیں. اور محققین کے نزدیک دونوں جگہ کے بالوں کو دور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی بھی مزیل چیز کو استعمال کیا جا سکتا، زائل کرنے والے. آج کل کچھ پاؤڈرز وغیرہ یا کیمیکلز جو نکل گئے ہیں، لیکن مرد کے لیے اس طرح کا استعمال مستحب ہے. انتقاص الماء یعنی استنجا کرنا، پانی سے طہارت لینا، اور اس سے مراد پانی سے استنجا کرنا ہے. انتقاص الماء سے مراد یہ ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نجاست مخرج سے نہ بڑھی ہو تو دھونا سنت ہے، اور اگر مخرج سے بڑھ کر 1 درہم سے زائد ہو تو دھونا فرض ہے. بعض علماء کے نزدیک انتقاص الماء سے مراد شرمگاہ کو پانی سے دھونا ہے تاکہ پیشاب کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھٹے ڈالنا ہے تاکہ شیطانی خیالات وساوس سے حفاظت ہو سکے. یعنی وضو کے ایک ادب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے آداب طریقوں میں کہ وضو مکمل ہونے کے بعد بائیں ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس کے چند چھینٹے شرمگاہ کی طرف ماریں. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے تاکہ برے خیالات وسوسے اس کے دل میں پیدا نہ ہو. جمہور کے نزدیک انتقاص الماء کا مطلب یہی ہے، کیونکہ ایک روایت میں بجائے انتقاص کے انتضاح کا لفظ بھی آیا ہے، جس کے معنی ہے پانی چھڑکنے کے. کلی کرنا، کلی وضو میں سنت اور غسل جنابت میں فرض ہے، بغیر اس کے غسل نہ ہوگا. لیکن کلی میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو تو مسنون ہے. نیز کلی داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے. عن ملیح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر رواه البزار. حضرت ملیح بن عبداللہ خطمی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: حیا، بردباری، پچنا لگوانا، اور مسواک کرنا اور عطر لگانا. حیا یہ ایک ایسی عادت ہے، ایسی خصلت ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. حیا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شرمانا، یعنی ایسی حیا جو انسان کو گناہوں سے روکے. جیسے حیا کا مفہوم عوام الناس میں یہ ہے کہ پبلک کے سامنے انسان کوئی ایسا کام کرنے سے ڈرتا ہے، بچتا ہے لوگوں کے خیال سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیفیت اس کے دل میں اللہ کے متعلق پیدا ہونا چاہیے. تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تب بھی اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، لہذا میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اس عمل سے واقف ہے، اور اللہ مجھ کو سزا دینے پر قادر ہے. یہ تصور ذہن میں رکھ کر جو گناہوں سے بچتا ہے اس کا نام حیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے. تو حیا بھی انبیاء کی سنت میں سے، اور یہ ایک ایسا اہم ترین پہلو ہے سماج کے لیے کہ انسانوں کی ترقی اور ان کا جو تقدس ہے اس کا دار و مدار حیا پر ہے. اگر حیا ختم ہو جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اذا لم تصنعی فاصنع ما تشاء، جب تم میں حیا ختم ہو جائیں گی تو تم جو چاہے کرو گے. یعنی انسان کے دل میں وہ ڈر، جو خوف جو ہے، اگر وہ ختم ہو جائے، نہ لوگوں کا خوف ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ والدین کا خوف ہے، نہ اساتذہ کا خوف ہے، نہ برادری کا خوف ہے، نہ سوسائٹی کا خوف، تو وہ گناہوں میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گا کہ ہر طرح کا گناہ کرے گا. تو آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. نہ والدین کی عزت کی فکر ہے، نہ خاندان کی فکر ہے، نہ اپنے دین کی فکر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، کہ لوگ گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو حیا کا تعلق انسان کی ایک پوری زندگی سے، حیا کا پہلو انسان کی زندگی کے ہر عمل اور ہر لمحے سے، ہر لمحہ اس کو حیا اختیار کرنا ہے. تنہائی میں حیا اختیار کرنا ہے. تنہائی میں حیا کیا ہے؟ گناہ نہ کرے. لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی حیا کو اختیار کرنا ہے. گفتگو میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو فحش گوئی ہے،
گالی گلوچ ہے یا ایسی کوئی بات، کوئی جنسی بات ہے، یا تنہائی میں بیٹھ کر انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، تو وہاں بھی حیا کو اختیار کرنا. پورن سائٹس کھول کر جو ہے کچھ فحش فوٹوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح کالجوں میں پڑھ رہا ہے، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں تنہائی کا ماحول ہے، تو وہاں پر بھی اس کو حیا ہی گناہوں سے بچا سکتی ہے. تو حیا کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے بھی. جس آدمی میں حیا نہ ہو وہ گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، جس عورت میں حیا نہ ہو وہ بھی گناہوں کی طرف چلے جائیں گے. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. یعنی حیا نہ ہو تو گویا کہ ایمان کا ایک جز کم ہوگا، اس میں ایمان نہیں ہے. جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں. بے شک اس کے لباس سے بھی تعلق ہے حیا کا. کیسا لباس پہن رہا ہے؟ ایسا لباس کہ جسے ستر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حیا نہیں. لڑکیاں یا عورتیں ایسے لباس پہن رہی ہیں جس سے ستر ظاہر ہو یا جسم ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ بھی حیا کے خلاف. اس کی نگاہوں سے، اس کی زبان سے، اس کے دل سے، ہر ایک سے اس کا تعلق ہے حیا کا. تنہائی میں بیٹھ کر گانے سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حیا نہیں ہے. اللہ، حیا انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی حیا نہیں. دیکھنا تک منع ہے، بات بھی کرنا حرام. بلا عذر شرعی بات کرنا منع ہے، ورنہ اگر ضرورت کے تحت تو ضرورت سے مراد کیا ہے؟ شرعی ضرورت ہونا ہے. وہ شرعی ضرورت، جیسے گواہ کا مسئلہ ہے یا کوئی گواہی کے لیے اگر بات کر رہا ہے تو الگ بات. سامان و خرید و فروخت ہے، دکان میں اب خواتین ہیں تو کیا کریں گے؟ سامان خریدنے کی ضرورت ہے، کسی دکان میں آپ گئے، سامان، ضرورت شرعی الگ ہے بھائی. ضرورت شرعی کے تحت جو ہے بات کر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ آج کل لوگ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، اجنبی لڑکے اجنبی لڑکیوں سے تعلق کو بڑھا رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، پھر اور بھی مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یاہو ہے، جی میل ہے، ہارٹ میل ہے، واٹس ایپ ہے. یہ تمام چیزوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنسی بے راہ روی عام ہو رہی ہے. ایک اجنبی لڑکی، حتیٰ کہ علماء کرام کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ کوئی بھی لڑکا اجنبی لڑکی کو، عورت کو اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتا انٹرنیٹ پر بھی. یعنی اس کی تصویر اس کے پاس آ گئی، اس کی تصویر اس کے پاس چلے گئی، تو یہ تصویروں کا بھی دیکھنا حرام بلا ضرورت شرعی. اللہ اکبر. گھنٹوں بات ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں کیا حیا کے خلاف. تو حیا، اس لیے اس حدیث میں پہلے حیا کو بیان کیا گیا. الحیاء انبیاء مرسلین کی، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی حیا کے پیکر تھے. حیا کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح الحلم، حلم کے معنی ہے بردباری. کوئی اگر تکلیف پہنچائے تو اس کی تکلیف کو نظر انداز کرے، اس کو معاف کر دے، یہ علم ہے. اور آج مسلمانوں میں انتقام کا جذبہ آگے بڑھ رہا ہے. قتل و غارت گری ہیں یا جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ حلم نہ ہونے کی وجہ سے. پچنا لگوانا، پچنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو خراب خون ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے پچنا لگانا. حجامہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ اخبارات، سیاست وغیرہ میں بھی اس کی نیوز آتے ہیں. پچنا لگانے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی. یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. مسواک کرنا تمام انبیاء کی، رسولوں کی سنت ہے. اور عطر لگانا، خوشبو کا استعمال، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. لیکن خوشبو میں بھی ایسا خوشبو مردوں کے لیے حکم یہ بتایا گیا ہے کہ رنگ گہرا ہو، یعنی خوشبو اس کی گہری ہو، پھیلنے والی ہو، اور رنگ کم ہو. اور عورتوں کے لیے رنگ زیادہ ہو، خوشبو پھیلنے والی نہ ہو. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ مردوں کے لیے کیا ایسا عطر لگانا چاہیے؟ عورتوں کے لیے تو خیر اجازت ہی نہیں باہر لگا کر نکلنا. ایسا عطر لگانے کی اجازت ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو. بعض لوگ مفتی صاحب یہ کرتے ہیں کہ اتنا تیز خطرناک خوشبو یعنی مہکنے والا عطر لگاتے ہیں جس کی بو سے لوگوں کے سر میں تکلیف اور درد شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو الرجی بھی ہو جاتی ہے. تو کیا عطر لگانے میں اس طرح تمام لوگوں کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے لوگوں کو، یعنی ایسا عطر کا انتخاب کیا جائے جس سے خوشبو بھی آئے اور لوگوں کے لیے وہ تکلیف دہ نہ ہو، تکلیف پہنچانے والا نہ ہو؟
کیا اس میں کچھ شریعت کی گنجائش ہے؟ ضروری ہے کیا؟ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر اس کو علم نہ ہو کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ لگا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ جس محفل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور وہ لوگوں کو اتر نہیں بنتا تو اس کے لیے بہتر افضل یہ ہے کہ وہ نہ لگا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر ایک کا ذوق اپنا اپنا ہے اور جائز کام ہے انبیاء کی سنت۔ جی ہاں۔ عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الختان والعطر والنکاح والختان۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: ختنہ کرانا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ مسواک یہ ایک اہم ترین چیزیں ہیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من اخلاق المرسلین تعجیل الفطر وتأخیر السحور والسواک اخرجہ الطبرانی فی معجمہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ موقوفا والدارقطنی رواہ فی الافراد من حدیث حذیفہ مرفوعا نحو حدیث ابی الدرداء بنایا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں رسولوں کی عادات میں سے، ایک جگہ عادت بتایا گیا ہے، ایک جگہ سنت بتایا گیا ہے، ایک جگہ فطرت۔ افطار میں جلدی کرنا، یعنی وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا۔ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر لینا۔ سحری کھانے میں دیر کرنا، یعنی سحری دیر سے کرنا، یعنی وقت کے اندر آخر وقت میں سحری کرنا، اور مسواک کرنا۔ مسواک میں جہاں اور بہت سی خوبیاں ہیں وہاں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے عادات میں سے۔ جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مسواک کے اور منافع کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی اس سنت کا ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کی اجتماعی سنت ہیں، اور جو لوگ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے مسواک نہیں کرتے وہ بڑے ہی نقصان اور گھاٹے میں ہیں کہ اور منافع کے ہمراہ انبیاء کی سنت عظمیٰ کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو مسواک جیسی اہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سی احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں جن میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھو مسواک کا چھوڑنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے، بڑا خسارہ مانے بہت بڑا نقصان ہے۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہارۃ 4 قص الشارب وحلق العانۃ وتقلیم الاظفار والسواک رواہ البزار والطبرانی وفیہ معاویہ بن یحییٰ الصوفی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طہارت کی 4 قسمیں: مونچھیں کاٹنا، منہ زیر ناف موڑنا، ناخن کاٹنا اور مسواک استعمال کرنا۔ یہ بھی طہارت کا ایک طریقہ ہے۔ پاکی کی صرف یہی 4 قسمیں نہیں بلکہ بہت سی قسمیں ہیں جو کتب فقہ میں اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف ان مذکورہ بالا 4 قسموں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرما کر ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالسواک فإنها مطیبۃ للفم مرضاۃ للرب رواہ البخاری تعلیقا فی کتاب الصیام من حدیث عائشہ والنسائی وابن خزیمہ موصولا الا ان فیہ مطہرۃ بدل قولہ مطیبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور حق تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ 2 فائدے بتائے جا رہے ہیں: صفائی ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی، اس میں صفائی بھی ہے۔ باطنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل معلوم ہو رہا ہے لیکن کیونکہ سنت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے اس نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جائیں۔ اور ایک بندے کی، ایک مومن کی زندگی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ شریعت مطہرہ عطا کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ قرآن اور حدیث اور انبیاء کی زندگیوں کا مقصد یہی تھا کہ بندے ان کے طریقوں کو اپنا کر ایسا عمل کریں یہ جس سے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔
بے شک تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مسواک کے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنے سے دو اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک دنیاوی، دوسرا اخروی۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ مسواک کے استعمال سے منہ صاف شفاف ہو جاتا ہے، منہ کی گندگی اور پلید ہوائیں دور ہو جاتی ہیں، میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کی خوشنودی جو تمام کائنات کا خلاصہ ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مسواک کو اپنے لیے لازم کر لو اور ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کی وجہ سے نماز کا ثواب 99 گنا یا 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بغیر مسواک کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے ہی برابر، لیکن مسواک کرنے کے بعد وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے مسواک کر کے تو 400 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، 400 رکعت۔ بے شک۔ عن ابی امامہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تسوقوا فإن السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب ما جاءنی جبرائیل الا وصانی بالسواک حتی لقد خشیت ان یفرض علی وعلی امتی ولولا اخاف ان اشق علی امتی لفرضته علیہم وانی لاستاق حتی خشیت ان احفی مقادم فمی۔ رواہ ابن ماجہ فی صحیحہ فی سننہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اتنی تاکید کی گئی۔ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا، اور میں اس قدر کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے اپنے منہ کے اگلے حصے کے چھل جانے کا خوف ہے، اتنی کثرت سے آپ مسواک کیا کر دیتے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی سنت دائمہ ہیں، دائمی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة، رواہ البخاری واللفظ له ومسلم الا انه قال عند كل صلاة، والنسائی وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ الا انه قال مع الوضوء عند كل صلاة، ورواه احمد بن خزیمہ فی صحیحہ وعندهما لامرتهم بالسواک مع كل وضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک استعمال کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی اگر میں فرض کر دیتا تو ان کو مشقت واقع ہو جاتی، وہ لوگ مشقت میں پڑ جاتے ہیں امت میں، یعنی تکلیف میں۔ اگر یہ فرض کر دیا جاتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، اگر مسواک نہ کرتے لوگ تو گنہگار ہو جاتے، لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی۔ تو یہ مشقت کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا، کہیں مشقت نہ ہو جائے، امت کی نرمی کے لیے آپ فرض قرار نہیں دیے، امت کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں امت گنہگار نہ ہو جائے، اگر چھوڑ دیں گے فرض ہونے کے بعد تو گنہگار ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا محبت ہے حضور کا اپنی امت سے، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی، اخرجہ احمد والطبرانی۔ حضرت واصلہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار مسواک کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ مجھے اس کی فرضیت کا اندیشہ ہو گیا۔ چونکہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مشقت اور دشواری سے خالی نہ تھا اور امت کے لیے اس میں تکلیف دہ امر کا سامنا تھا، اس خیال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو امت پر فرض نہیں کیا، اگرچہ آپ کے نزدیک اس کے فضائل اور منافع کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو فرض کیا جائے تاکہ امت کا ہر فرد ان فضائل و منافع کو حاصل کر سکے، اس کے خوبیوں کی وجہ سے، اس کے فوائد کی وجہ سے۔ مگر انتہائی درجے کی شفقت ہے کہ امت کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر اس کو فرض نہیں کیا تاکہ مسواک نہ کرنے والا گنہگار نہ ہو، اور اس کی ترغیب بھی مختلف طریقوں سے دی اور اس کو سنت قرار دیا تاکہ اس کے فضائل اور منافع سے محرومی بھی نہ ہو۔ اور ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، جیسا کہ مشکات کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امت میں بگاڑ کے وقت آخری زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت پر عمل کرے گا، اس کو اختیار کر لے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا 100 ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مسواک کو بھی جو اختیار کرے گا، مسواک کی سنت کو لازم کر لے گا اپنے پر، تو اس کو بھی 100 شہیدوں کا 100 ملے گا۔ عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالسواک حتی خفت علی اضراسی، رواہ الطبرانی باسناد وفیہ لین والبیہقی وابن ماجہ من حدیث ابی امامہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد امرت بالسواک حتی ظننت ان ينزل فیہ قرآن او وحی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اپنے داڑھوں پر گر جانے کا خوف ہو گیا، یعنی داڑھ جھڑ جانے کا خوف ہو گیا، یعنی اتنی کثرت سے میں مسواک کرتا رہا کہ مسوڑے سے زخمی ہونے کا مجھے خوف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اتنی کثرت سے مسواک کا حکم دیا گیا کہ مجھے اس کے بارے میں وحی آنے کا خیال ہونے لگا، یعنی میں نے سمجھا کہ اس میں قرآن میں اس کا کوئی حکم نازل ہوگا، یعنی اتنی کثرت سے آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ مسواک کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے اس سے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار اس وصیت و تاکید فرمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں قرآن یا وحی کا گمان کرنا، مسواک کی کثرت سے اپنے داڑھوں کے گر جانے کا خوف فرمانا، یہ سب امور مسواک کی اہمیت و تاکید کو بخوبی ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کا استعمال نہایت ضروری ہے اور اس کا ترک نقصان و خسارے سے خالی نہیں، یعنی مسواک استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی استعمال نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے گویا کہ نقصان کی بات ہے۔ ایک تو دنیاوی نقصان ہے، ایک اخروی نقصان ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ وہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، داڑھوں کی بیماری ہے، دانتوں کی بیماری ہیں، مسوڑوں میں سے، یہ تمام بیماریاں مسواک سے ختم ہوتے ہیں۔ اخروی فائدے سے وہ جو محروم ہو رہا ہے اخروی ثواب سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، مسواک اگر کرے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، اس سے راضی ہوں گے۔ مسواک نہیں کیا تو گویا کہ وہ فضیلت سے وہ محروم ہو گیا، اللہ کی رضا کو پانے سے محروم ہو گیا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاقوا او تزينوا فإن بني اسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم۔ جامع صغیر میں یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو اور اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے نظافت و زینت حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے کثرت سے زنا کیا، زنا میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی مسواک اگر کریں گے تو زنا جیسے الخبائث سے محفوظ رہ جائیں گے۔ مسواک کی فضیلت ہے، مطلب یہ ہے کہ پاک صاف رہو اور جائز زینت اختیار کرو، مسواک بھی استعمال کرو تاکہ منہ میں بدبو وغیرہ پیدا نہ ہو، اور اپنی شکل کو بد زیب نہ ہونے دو کہ اس کی وجہ سے تمہاری عورتیں تم سے نفرت کرنے لگیں گی اور غیروں کی طرف مائل ہو جائیں۔ مسواک وغیرہ کریں گے تو اس کی خوشبو سے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی طرف مائل نہ ہو اور زنا سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے ان کی عورتیں کثرت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوئی۔ یعنی ان کی عورتیں مسواک وغیرہ، ان کے مرد مسواک نہیں کیے، ان کے منہ سے بدبو آنے لگی تو یہ ان سے اپنا رخ پھیر لیا اپنے شوہر میں اور غیروں کی طرف چلے گی اور زنا میں مبتلا ہوگی۔ تو اگر وہی مسواک کرتے ہو تو ان کے منہ میں بدبو نہ ہوتی، خوشبو آتی، جب خوشبو آتی تو ان کی عورتیں، ان کی بیویاں ان کی طرف مائل ہوتی تو گناہوں کی طرف نہ جاتی۔ سراج المنیر میں لکھا ہے کہ عورتوں کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مرد بھی دوسرے عورتوں کی طرف مائل، دو طرفہ کارروائی ہے، اور زنا سے بچ جائیں۔ معلوم ہوا کہ مسواک کے ذریعے زنا سے بھی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ سبحان، مسواک دونوں کے لیے ضروری ہے، مرد اور عورت۔ سنت نبوی ہونے کی نیت سے کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو مائل کرنے کے لیے، نیت سنت کی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ انا عائشہ رضی اللہ عنہا انہ قال صلی اللہ علیہ وسلم هذه لکم سنت
وعلی فریضۃ السواک والوتر وقیام اللیل وفی اسنادہ موسیٰ بن عبد الرحمن الصنعانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں یعنی مسواک، وتر، تہجد تمہارے لیے سنت ہے اور میرے لیے فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک عام امت کے حق میں سنت ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خواہ آپ باوضو ہو یا بے وضو، لیکن جب آپ کو اس میں دشواری پیش آئی تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم فرمایا گیا، یعنی ہر نماز کے لیے مسواک فرض کر دی گئی۔ اب یہ تو سنت ہے امت کے لیے، ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسواک کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينام لیلۃ ولا ينتبه الا استنى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے اور بیداری کے بعد مسواک ضرور استعمال فرماتے۔ سونے سے پہلے جب وضو کرتے ہیں اب تو اس میں بھی مسواک، نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب وضو فرماتے اس میں بھی مسواک، یعنی آپ کے دن اور رات کا آخری اور پہلا جو عمل ہے وہ مسواک ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان لا ينام لیلۃ ولا يبیت حتی یستنى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نہ سوتے اور نہ شب باشی فرماتے تھے جب تک کہ مسواک نہ فرما لیتے۔ ان احادیث میں اگرچہ رات کی قید ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، لیکن یہ حکم عام ہے، رات کے سونے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جب بھی کسی مرد یا عورت کو سونے کا ارادہ ہو مسواک کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سے صاف طور پر اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد مسواک کیا کرتا تھا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرماتے ہوئے سنا۔ اچھا، سونے سے پہلے خاص طور پہ جو مسواک کرتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی کہ کھانے پینے میں کوئی چیز اگر ایسی آ جائے، گوشت وغیرہ کھا لیے، کوئی اس کے ذرات اگر اٹک گئے ہیں دانتوں میں، داڑھوں میں، تو وہ دور ہو جائیں گے اور دانتوں کی بیماری سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ احیاء العلوم میں سونے کے 10 آداب ذکر کیے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن میں سب سے پہلے طہارت اور مسواک کو شمار کیا ہے۔ کشف الغمہ میں علامہ شعرانی نے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، جب تم لوگوں کو وطر سے فراغت ہو جایا کریں تو سونے سے پہلے مسواک کر لیا کرو۔ شیخ ابو حامد نے بھی اپنی کتاب رونق میں ارادہ نوم کو مسواک کرنے کے مواقع میں شمار کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو ابن عدی نے کامل میں نقل کیا ہے، ذکر کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستاق اذا اخذ مضجعه وفيه حرام بن عثمان وهو متروک عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوضع له وضوءه وسواکه فاذا قام من اللیل تخلى ثم استاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام گاہ میں تشریف لے جاتے تو مسواک فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی۔ جب آپ رات میں اٹھتے تو پہلے قضاء حاجت کرتے، پھر مسواک فرماتے ہیں۔ رات میں مسواک کرنا مختلف احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو کر بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے تھے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 سرخ برتن رکھا کرتی تھی، ایک پانی کا برتن جو وضو کے لیے تھا، جو وضو وغیرہ کے لیے تھا، دوسرا مسواک کے لیے، اور تیسرا برتن پانی پینے کے لیے۔ اس سے بھی رات میں مسواک کرنے کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کو متعدد بار مسواک فرماتے تھے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت سے بھی منتخب میں منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں چند بار مسواک استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کو 4 مرتبہ مسواک فرماتے تھے،
غرض کہ ان سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ یہ تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے آپ مسواک فرماتے تھے، دن میں بھی اور رات میں بھی، جب بھی آپ بیدار ہوتے، تہجد کے لیے اٹھتے، فجر کے لیے جب بھی اٹھتے آپ مسواک فرماتے تھے۔ اس لیے وضو کے پانی کے ساتھ مسواک بھی رکھی جاتی تھی اور آپ اس کو رات میں استعمال بھی فرماتے ہیں۔ بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آپ جب بھی رات میں کسی وقت بیدار ہوتے تو منہ میں مسواک ضرور گھماتے تھے۔ بیدار ہوتے جی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتعار ساعة من الليل الا اجر السواك على فيه۔ عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی في المنام يتسوق رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك لاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته لاكبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور دو آدمی میرے پاس آئے جن میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ جب میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دے دیجیے، میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ تو آپ دیکھیے خواب میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسواک فرما رہے ہیں۔ تو یہ مسواک سے آپ کی جو محبت ہے اور آپ کا جو لگاؤ ہے اور مسواک کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت کو بتانا مقصد ہے۔ اور دوسری چیز یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو آدمیوں کو دیکھے خواب میں، دونوں تھے، اور مسواک جب دینے کی بات آئی، آپ مسواک ان کو تحفے میں دینا چاہ رہے تھے تو آپ چھوٹے کو دے رہے تھے شفقتاً، تو آپ سے کہا گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بڑے کو دیجیے، احتراماً نہیں۔ جب دونوں جمع ہو جائیں، کوئی چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو کوئی چیز دے رہے ہیں آپ تو بڑی عمر والے کو دینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ مسواک کی اہمیت اور اس کی تاکید ظاہر کرنی مقصود تھی، اس لیے حق تعالی شأنہ نے اولاً بیداری میں مسواک کے استعمال کا حکم دیا، اور پھر چونکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، حضور کا خواب بھی وحی ہے، اس لیے خواب میں بھی آپ سے اس کا استعمال کرایا گیا اور گویا ہر طریقے سے اس کا تأکد ظاہر کیا گیا، اس کی اہمیت ظاہر کی گئی۔ اس حدیث سے یہ واقعہ خواب کا ہے، مگر ابو داؤد شریف اور بعض دوسری کتابوں میں بیداری کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض ہیں، علماء نے اس تعارض کو دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعہ پہلے خواب میں پیش آیا اور پھر بیداری میں۔ سبحان اللہ، جب بیداری کا قصہ پیش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے واقعے کی بھی خبر دی، گویا دونوں الگ الگ قصے ہیں، ایک مرتبہ خواب میں ہوا، ایک مرتبہ بیداری۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کے استعمال کی ہوئی مسواک اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، لیکن اجازت شرط ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو اپنا مسواک عنایت فرمائے۔ ہاں، صاحب مسواک اگر اجازت دیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن عموماً جو مساجد میں مفتی صاحب جو لوگ استعمال کرنے کے لیے مسواک رکھ دیتے ہیں، تو کیا اس موقع پر بھی دھو کر استعمال کریں، بہتر ہی استعمال ہے۔ کر سکتے ہیں؟ لیکن یعنی جس کی مسواک ہے ان کی اجازت لینا ضروری ہے؟ نہیں، اگر وہ رکھنے والا اس نیت سے رکھا ہے کہ بھئی عام استعمال کے لیے، تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا بعض چیزیں وقف ہوتے ہیں مجھے۔ رکھنے والی کیسی رکھے ہوئے نہ تھے مسواک، ہو سکتا ہے ان کی نیت یہ ہو کہ وہ کیونکہ رکھنا خود اس بات پر، ہاں، عام مقامات پہ ایسا رکھنا بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے۔ جی، ورنہ اگر جو اپنے لیے ہوتا تو پھر وہ خاص مخصوص جگہ رکھتے یا پھر اپنے ساتھ جو ہے رکھ کر پھرتے اس کو، جیسا مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی جی نمازیوں کے لیے بول کے، لیکن نماز پڑھ کے جاتے وقت ان ٹوپیوں کو ان جگہ پر رکھ کر جائیں۔ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوضأ۔ ابو داود کی یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ دن میں بھی اگر آرام کر کے آپ جب بیدار ہوتے تو اس کے بعد بھی آپ مسواک فرماتے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا ينام الا والسواک عنده بدأ فإذا استيقظ بدأ بالسواک۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی تھی، اور جب آپ بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ ابتدا فرماتے، یعنی مسواک بازو رکھ کر سونا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے کتنی اہم سنت ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بیداری کے بعد مسواک کرنا حضور علیہ الصلوۃ کی سنت ہے۔ آپ جب بھی رات دن میں سو کر بیدار ہوتے تو پہلے مسواک استعمال فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے۔ اس لیے ہم امتیوں کو بھی اس سنت کو اپنانا اور اس کی فضیلت اور ثواب کا حاصل کرنا از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ جب بیدار ہوتے تو بریرہ جو آپ کی باندی ہے اس باندی سے مسواک طلب فرماتے۔ علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ جب بیداری کے بعد مسواک کرنے کی حکمت یہ ہے کہ سونے کی حالت میں پیٹ سے بخارات اور گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور مسواک کرنے سے یہ چیزیں جاتی رہتی ہیں اور بدبو دور ہو جاتی ہیں، ذائقہ صحیح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان جب سوتا ہے آرام کرتا ہے، سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب اس کا منہ بند ہو جاتا، بخارات اس کے پیٹ سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ منہ کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیداری کی حالت میں منہ اس کا کھلا رہتا ہے، کل بند ہوتے رہتا ہے تو اس سے نکل جاتے ہیں، لیکن جب سو جاتا ہے تو منہ بند رہتا ہے تو منہ کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان، ہائے ہائے ہائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بغیر منہ کی صفائی کے صبح اٹھتے ہی کوئی چیز کھانا بھی مناسب نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، بیدار ہوتے، اٹھتے تو دہنے مبارک کو مسواک سے صاف فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد سے پہلے مسواک کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس کی اقتداء اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیدار ہونے کے بعد پانی کے پاس آئے اور مسواک کا استعمال کیا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں کئی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ختم سورت کے قریب یہ ایک پورا رکوع آپ تلاوت فرما دیں۔ اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا اور مصلی پر پہنچے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بستر کی طرف لوٹے اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور یہی عمل کیا اور بستر کی طرف لوٹے اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور ایسا ہی کیا، پھر بستر کی طرف لوٹے اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور یہی عمل کیا اور ہر مرتبہ مسواک کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور آخر میں وتر بھی ادا فرمائے۔ ابو داؤد میں ہے۔ جی نہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارک سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ مطلب یعنی یہ اللہ کی قدرت اس میں بتائی گئی عنایتوں میں کہ قرآن و حدیث اگر اللہ بفرض محال اگر یہ عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قرآن اگر نازل نہ بھی کرتا اور انبیاء کو نہ بھی بھیجتا، تب بھی یہ جو کائنات ہے یہ بھی اس کی قدرت کو جاننے کے لیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کافی ہو۔ آسمان و زمین کا بنانا، آسمان بغیر ستون کے ٹکا ہوا ہے، جبکہ ایک 60 گز کا کوئی گھر بھی بنا رہا تو بغیر پلر کے نہیں ہوتا، 60-100 گز کا جو بھی ہے، کوئی مسجد بنا رہا، کوئی عمارت بنا رہا تو بغیر ستون کے نہیں ٹک سکتا۔ تو اتنا بڑا آسمان جو مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ زمین ہے اتنی چیزیں، اتنی عمارتیں بن رہی ہے، زمین نہیں دب رہی ہے، اتنی سخت بھی نہیں ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے، اتنی نرم نہیں ہے کہ زمین پہ پیر رکھتے ہی انسان زمین کے اندر اتر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ آدمی اس پر زندگی گزارنا دشوار ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ اور رات اور دن کا آنا جانا، دن اپنے وقت پر شروع ہو رہا ہے، دن اپنے وقت پر ظاہر ہو رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہو رہا، 1 منٹ تاخیر سے آ رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ اس کا وقت جہاں فکس کر دیا گیا ہے اس وقت پہ وہ برابر دنیا میں نمودار ہوتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک قدرت ہے، ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی۔ ایک معمولی سی گاڑی، چھوٹی ایک سائیکل بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی دنیا
اللہ کے بغیر کیسے چل سکتی؟ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہ آیت تلاوت فرماتے، ایک پورا رکوع تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ احیاء العلوم میں رات کے وظائف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آدمی کو اپنی مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھنا چاہیے، اور بیدار ہونے کے بعد عبادت کرنے کی نیت رکھنی چاہیے، اور جب بیدار ہو جائیں تو مسواک کریں۔ بعض اسلاف ایسا ہی کیا کرتے تھے بزرگان دین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات میں متعدد بار مسواک فرماتے تھے، ہر بار سونے اور بیدار ہونے کے وقت، یعنی رات میں بھی جتنے مرتبہ آپ اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں نمازوں کے لیے، تہجد وغیرہ کے لیے، تو آپ برابر مسواک فرماتے ہیں۔ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاق، رواه ابن ماجہ باسناد صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر لوٹتے اور مسواک استعمال فرماتے تھے۔ علامہ شعرانی نے بھی مواہب میں رات کی نماز کے بعد مسواک کرنے کو سنت قرار دیا ہے، اور علامہ عینی نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس میں رات کی بھی تخصیص نہیں، بلکہ ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرنے کی خواہش کا اظہار موجود ہے۔ فرماتی ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کے پانی کے ہمراہ مسواک بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے کہا کیا آپ مسواک تک نہیں فرماتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر مجھے ہر 2 رکعت کے بعد اس مسواک کرنے کی طاقت ہو تو میں ضرور کروں گا۔ یعنی مسواک کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد بھی اگر وضو یعنی مسواک کرنے کی اگر طاقت ہو تو ضرور میں اس طرح کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یستاقوا بالاسحار، اخرجہ ابو نعیم فی کتاب السواک من حدیث عبداللہ بن عمر مرفوعا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں، میری امت کے مشقت میں پڑنے کا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ضرور ان کو حکم دیتا کہ وہ سحر کے وقت مسواک کریں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو یہی تھی کہ سحر کے وقت مسواک کی جائے، اسی لیے حکم فرمانے کا بھی ارادہ فرمایا، لیکن امت کی مشقت اور تکلیف مانع ہوئی اور اس کا حکم نہیں فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت پر کس قدر شفقت تھی، کہ امت پر کس قدر آپ شفقت فرماتے ہیں کہ اس کی تکلیف کے پیش نظر اپنی خواہش کو آپ نے ترک فرما دیا، اور کوئی ایسا حکم نہ فرمایا جو امت کی تکلیف کا باعث بنے، جبکہ امت کا یہ حال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر رہی ہے۔ امت کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں، سنتوں پر عمل کریں، حضور کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ علامہ عینی بنایا میں لکھتے ہیں سحر کے وقت مسواک کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ النَّوْمِ وَبَعْدَ الْوِتْرِ وَفِي السَّحَرِ، رات کی ہر 2 رکعت نماز کے درمیان، سونے سے پہلے، وطر کے بعد اور سحر کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ یعنی رات میں بھی مسواک کرنا مستحب ہے، اور حتیٰ کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کئی رکعتیں اگر پڑھنا چاہتا ہے، 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں یا 10، تو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کریں تو یہ بھی اس کے لیے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کثرت مراد ہے، دیکھیے اب کس قدر کثرت سے مسواک فرماتے ہیں، جبکہ امت کا یہ حال ہے کہ سال ہر سال گزر رہے ہیں، سال میں 1 مرتبہ بھی کوئی مسواک نہیں کر رہا ہے، بعض لوگ ایسے بھی، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ عن شریح بن ہانی قال قلت لعائشة رضی اللہ عنہا بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، رواہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت شریح بن ہانی فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے، کیا کام فرماتے تھے، کیا عمل فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مسواک۔ گھر میں جب بھی آپ داخل ہوتے پہلا آپ کا عمل، پہلی آپ کی سنت یہ ہوتی کہ آپ مسواک فرمائیں۔
سبحان اب آج کل یہ ہو گیا طریقہ، گھر میں آتے ہی پہلے ٹی وی دیکھتے اللہ، یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر، یا دنیاوی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن جبکہ حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے مسواک کریں، سبحان اللہ، یا گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی بعض لوگ آرام بھی کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پہلے مسواک کریں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مسواک سے نفل نماز کی طرف اشارہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے نفل نماز پڑھتے اور پھر دیگر مشاغل میں مصروف ہوتے تھے۔ مسواک جو فرماتے ہیں، اب اس کی حکمت یہ تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ نفل نمازیں ادا فرماتے، جیسا کہ روایت میں حدیث میں بھی آیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرض نماز مسجد میں ادا کریں، سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریں۔ تو جب گھر میں آپ داخل ہوتے تو آپ وضو فرماتے اور اس وضو میں مسواک کرتے، پھر آپ نوافل اور سنتیں ادا فرماتے، پھر اپنے مصروفیات میں مشغول ہو جاتے۔ بعض علماء نے اس کو ظاہر پر محمول کیا ہے اور یہ مطلب قرار دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک استعمال فرماتے تھے۔ علامہ مناوی نے جامع صغیر کی شرح میں اس وقت مسواک کرنے کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت چونکہ سلام کا حکم ہے اور سلام حق تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام گندے منہ سے لینا بے ادبی ہے، اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کی گئی تاکہ خدا کا نام پاکیزہ منہ کے ساتھ ادا ہو۔ چونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آدمی کا گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور منہ کے گندا اور بدبودار ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی کو تکلیف ہونا یا اس سے نفرت ہو جانا ممکن تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں داخل ہونے کے وقت مسواک فرما کر اس قباحت سے بچنے کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اس برائی سے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ کیا انبیاء کو بھی اس لیے صفائی کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا؟ نہیں، وہ تو پاک صاف ہے انبیاء کرام، میل کچیل وغیرہ سے وہ تو خوشبودار ہیں، ان کے دانت اور ان کا منہ معطر ہے، خوشبودار ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بھی اس لیے حکم دیا گیا، تعلیم امت کے لیے، اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً کیوں آپ مسواک فرماتے ہیں؟ کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے، بے وضو اللہ کا نام لینا آپ کو پسند نہیں تھا، اگرچہ کہ جائز ہے، جائز ہے، لیکن ادب بتا رہے ہیں، ہائے ہائے، دین اسلام ادب کا نام ہے، سبحان اللہ، تعلیم امت دی جا رہی ہے اس کی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے گا آدمی، جب باہر سے آ رہا ہے تو اگر اس کے منہ سے اگر کوئی بو آ جائے تو گھر والوں کے لیے باعث سے تکلیف ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ تم مسواک کرو۔ ہاں 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 ہاں، بے شک بے شک۔ کشف الغمہ میں گھر سے نکلنے کے وقت مسواک کرنے کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ذکر کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ لَا يَخْرُجُ صلی اللہ علیہ وسلم مِن بَيْتِهِ إِلَّا السَّاقَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تو مسواک فرماتے تھے، سبحان اللہ، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا عمل مسواک، اور گھر سے نکلتے وقت کا جو آخری عمل ہے وہ بھی مسواک۔ بے شک، اس کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ یعنی دین اسلام میں جتنی صفائی کا اہتمام اور اس کا حکم دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کائنات میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں، اتنے مرتبہ صفائی کرنے کے بعد اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو دانتوں کی کوئی بیماری آئے، جو مسواک پر اور حضور کے حدیث پر اور معاملات کو اختیار کرے گا، کبھی اس کو ڈینٹسٹ کے پاس، ڈینٹل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک، تندرستی کی ضامن ہے یہ مسواک۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لقد كنت استن قبل ان انام وبعد ما استيقظ وقبل ان آكل وبعد ان آكل حين سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما قال، رواہ احمد، امام احمد نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کیا کرتا تھا۔ صحابی اپنا عمل بتا رہے ہیں، جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم فرماتے ہوئے سنا۔ کھانے سے پہلے بھی مسواک کرنا چاہیے، کھانے کے بعد بھی مسواک کرنا چاہیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان افواہکم طرق القرآن فطہروها بالسواک، رواہ ابو نعیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، اس لیے ان کو مسواک کے ذریعے خوب صاف کر لیا کرو۔ یعنی قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی مسواک کرنا بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اللہ کا جب کلام پڑھ رہے ہو تو زبان صاف ہونا ضروری ہے۔
مطلب یہ ہے کہ منہ سے چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس لیے اس کو مسواک سے صاف کرنا چاہیے، خاص طور پر تلاوت قرآن پاک کے لیے، کہ اس وقت اس کی طلب زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بنایا میں علامہ عینی فرماتے ہیں وَيَتَأَكَّدُ طَلَبُهُ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْوُضُوءِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، مسواک کی طلب ارادہ نماز، تلاوت قرآن اور وضو کے وقت زیادہ ہو جاتی، زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ حضرت یعنی جب مسواک تو عام اوقات میں کرنا ہے ہی، لیکن جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اس وقت مسواک کرنا اور زیادہ اہم ہو جائے، اس کی اور زیادہ فضیلت ہے، اس کی اور زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اس کے ظاہر کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، جس طرح آپ اس کے باطن کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا اس سے ثواب بھی زیادہ ملے۔ جی ہوں۔ حضرت علی کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، بس جو کلمہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے منہ کو قرآن کے لیے پاک کر لیا کرو، یعنی جتنا انسان پاک صاف ہوگا فرشتے اور جو روحانی جو مخلوق ہے باطنی وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے منہ پر منہ رکھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ آج یہ مراد یہ ہے کہ بھئی اس کے قریب ہو جائے گا، قربت بتانا مقصد ہے، قربت بتانا مقصد یہ نہیں کہ سگریٹ پی کے جا کے قرآن پڑھ رہا ہے، گٹکا کھا کے جا کے نماز پڑھ رہا ہے، خالی کلی کا لیا بدبو مار رہی ہے تو فرشتہ 10 میل دور ہو جاتا ہے۔ ہے۔ بے شک۔ گٹکا کھا کے جا رہا ہے یا تمباکو کھا کے جا رہا ہے یا لہسن کھا کے جا رہا ہے یا چکن مٹن کھا کے جا رہا ہے یا ایسی چیزیں جس سے بو آتی تو اس مخلوق کو تکلیف ہوتی، اس لیے کچی لہسن کھا کے مسجد میں جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ فرشتوں کی غذا ہے، اور آپ ایسی غذاؤں کو تناول نہیں فرماتے تھے جس سے بو آئے، اگرچہ کہ وہ جائز ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ فرشتے رہتے، آپ ان کے خاطر ان چیزوں کو ترک فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان فرشتوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری، جو ساتھ جو فرشتے چند لمحات کے لیے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی تکلیف نہ ہو، اسلام یہ حکم دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو برس ہمارے ساتھ ہیں، جو محلے میں، جو اپنے گھر میں، جو اپنے آفسوں میں، جو اپنے مدرسوں میں، جو اپنے اداروں میں اپنے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کو تکلیف پہنچائیں تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جو چند لمحات کے لیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بھی طبیعت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے بزرگان دین اولیاء اللہ یہ خوشبوئیں زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں کا ان کے پاس زیادہ آنا جانا تھا۔ سبحان تو جتنا انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک صاف ہو جائے گا تو روحانی مخلوق اسی قدر اس کے قریب ہو جائے گی۔ ہائے 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 ہائے۔ اس لیے یہ ظاہری صفائی تھی، باطنی صفائی یہ ہے کہ گناہوں سے بچے۔ زبان کی ظاہری صفائی یہ ہے کہ مسواک کریں، دانتوں کی ظاہری صفائی اور منہ کی ظاہری صفائی یہ ہے کہ مسواک کریں، باطنی صفائی یہ ہے کہ اس سے کوئی غلط لفظ استعمال نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے دور رہے، گناہوں کی آلودگی سے دور ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال اقبلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی رجلان من الاشعریین احدهما عن یمینی والآخر عن یساری ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق فکلاہما یسأل العمل قلت والذی بعثك نبیا بالحق ما اطلعانی على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكأني انظر الى سواقه تحت شفته فقال انا لا او لن نستعين على العمل من اراده لكن اذهب انت فبعثه على اليمين ثم اردفه معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، رواہ النسائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، میرے ساتھ 2 اشعری آدمی تھے، ایک میری دائیں جانب تھا اور دوسرا میری بائیں جانب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے، دونوں نے عامل بننے کی درخواست کی۔ عامل سے مراد یہ عامل نہیں ہوتا تعویذ دینے والا یا نیمبو کاٹنے والا، یہ عامل سے مراد گورنر ہیں۔
میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ دونوں عامل یعنی گورنر بننا چاہتے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ کی مسواک کی طرف جو آپ کے اٹھے ہوئے لب مبارک کے نیچے ہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے آدمی سے جو عامل بننا چاہتا ہو اعانت نہیں چاہتے، لیکن تم جاؤ۔ پھر آپ نے ان کو یمن بھیج دیا اور بعد میں ان کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عن العامری كانوا يدخلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال تدخلون علی قلحا استاگو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آتے رہو اور تمہارے دانت زرد، تم میرے پاس آتے ہو جبکہ تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں، مسواک کیا کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام دانتوں کی صفائی کا آپ نے خاص طور پہ حکم فرمایا کہ مسواک کثرت سے کیا کرو۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اگر ان کے دانت پیلے ہوتے تو حضور فرماتے کیا تم میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ تمہارے دانت پیلے ہوتے ہیں، لہذا تم مسواک کیا کرو۔ اس مضمون کی متعدد روایات مختلف طرق سے نقل کی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دانتوں کے زرد ہو جانے کے وقت بھی مسواک کرنی چاہیے کہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور صفائی ہے۔ بسا اوقات مسواک نہ کرنے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور گھن آتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی ویومی وبین السحر ونحری وان اللہ جمع بین ریقی وریقہ عند موتہ دخل عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن ابی بکر وبیدہ سواک وانا مسندۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ ینظر الیہ وعرفت انہ یحب السواک فقلت آخذہ لک فاشار برأسہ ان نعم فتناولتہ فاشتد علیہ وقلت الینہ لک فاشار برأسہ ان نعم فلینتہ فامرہ بین یدیہ رکوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده وجعل يقول اللهم الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده رواه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے لیے اللہ کے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن میری ہسلی اور سینے کے درمیان ہوئی، یعنی میرے پھسلی اور سینے کے درمیان ہوئی، اور یہ بھی اس کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کو میرے تھوک کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ یعنی حضور علیہ السلام جب وصال فرمائے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارکہ میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آپ اپنا سر انور کا آرام فرما رہے تھے اور اس وقت مسواک بھی وہ اس طرح کہ میرے پاس عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے آئے رضی اللہ عنہ، اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ میں حضور علیہ السلام کو سہارا دے رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ ان کی مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں نے دریافت کیا کیا آپ کے لیے مسواک لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر آپ کو دے دی۔ آپ نے استعمال کرنا چاہا لیکن مسواک سخت تھی اس لیے آپ استعمال نہ کر سکے۔ میں نے کہا نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے حضور علیہ السلام کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرنا شروع کیا۔ آپ کے سامنے ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور چہرے انور پر پھیر لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر بطور دعا کے ہاتھ اٹھائے اور کہنا شروع کیے اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ انبیاء میں شامل فرما، اور اسی طرح کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر دی گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر آ گئیں۔ تو یعنی حضور علیہ السلام کی وصال کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت ایک صحابی آئے حضرت عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضور ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے، تو مسواک لے کے آپ اس کو چبا کے نرم کر کے دی حضور علیہ السلام۔ تو اب آخر جو عمل آپ کا تھا وہ بھی مسواک، جو آخری جو سنت دی
سبحان اللہ، مسواک کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے مسواک اور طہارت و نظافت حاصل کرنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنی موت کا علم ہو جائے اس کو منہ زیر ناف وغیرہ کا صاف کرنا مستحب ہے اس کے لیے۔ حضرت خبیب کے واقعے میں کہ جب کفار نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے اس طرح لے کر بال وغیرہ صاف کیے، اس کا منشا بھی یہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ حق تعالیٰ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نظافت اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے مسواک اور جو امور بھی صفائی کے ہیں اختیار کرنے چاہیے۔ امور مانے کام، جو کام جو ہے، جو عمل۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 22 میں بعض علماء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مسواک کرنے سے روح بآسانی نکل جاتی۔ مرنے سے پہلے جو مسواک کرتے ہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ روح کے نکلنے میں تکلیف نہیں۔ عن ابن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله تعالى عيد المسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك۔ حضرت ابن سباق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے، اس لیے غسل بھی کرو اور خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگاؤ، اور جمعہ کے دن تم پر مسواک کرنا ضروری ہے کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، کہیں کسی یہ منہ سے اگر بدبو آئے گی مصلی کو تکلیف ہوگی، اور زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے جمعہ کے دن، خطبہ وغیرہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، تو لہذا مسواک کرنا ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ واستنى ومس طیبا ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ان يركع وانصت اذا خرج الامام كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها۔ شرح معانی الاثر، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواک کی اور خوشبو لگائی، خوشبو استعمال کیا اور عمدہ کپڑے پہنے، پھر وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں پر سے نہیں اترا، یعنی پھلانگ کے نہیں گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ان کے گردنوں کے اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے جا رہا ہے، یہ منع ہے۔ ہاں اگر پہلی صفوں میں جگہ اگر ہے خالی پڑی ہوئی ہے تو جب جا سکتا، یہ آگے کی صفیں پورے فل ہے، اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے گردنوں، گناہ ہے۔ اور لوگوں کی گردنوں پر سے نہیں اترا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد خاموش رہا تو حق تعالی شأنہ اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلی حدیث میں جمعہ کے دن کے لیے 3 اہم آداب ارشاد فرمائے گئے، اول غسل کرنا، دوسرا ادب خوشبو لگانا، تیسرا ادب مسواک کرنا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی جمعہ کے آداب کا ذکر ہے، اس میں بھی مسواک کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مسواک کرنا خاص طور پر باعث فضیلت ہے، اس لیے اس کو اہتمام سے بار بار بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو شخص بھی تم میں سے جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اس کو غسل کر لینا چاہیے، اور اگر خوشبو ہو تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے لیے مسواک کرنا ضروری ہے۔ سہل بن حنیف فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے کہ مسواک اور غسل جمعہ کے حقوق میں سے، اور جس کے پاس خوشبو ہو اس کو خوشبو بھی لگانا چاہیے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ ایک بار جمعوں میں سے ایک جمعہ میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک اللہ جل شأنہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، پس غسل کرنا چاہیے اور مسواک تمہارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر مسواک کرنا، جمعہ کے دن نہانا اور اپنے اہل خانہ کی خوشبو استعمال کرنا اگر ہو حق ہے۔ بعض علماء انہی روایت کی بنا پر جمعہ کے دن مسواک کرنے کو فرض اور لازم قرار دیتے ہیں۔ زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جمعہ اور عیدین میں چونکہ خاص اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اور دنوں کے بنسبت ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عن عامر بن ربیعۃ رأیتہ ما لا احصی یتسوق
وهو صائم أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة في صحيحه وعلقه البخاري وفيه عاصم بن عبد الله قال ابن خزيمة أنا أبرأ من عهدته وحسن الحديث وغيره۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے مرفوعا نقل کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روزے کی حالت میں بے شمار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے، بے شمار مرتبہ، یعنی روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنی چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، خاص زوال کے بعد ہو یا زوال سے پہلے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے روزے دار کی خصلتوں میں سے مسواک کرنا بہترین خصلت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں، ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ فتاویٰ سراجیہ میں لکھا ہے کہ روزے دار کے لیے تر یا خشک مسواک کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں، خواہ دن کے اول حصے میں ہو یا آخر میں۔ ہدایہ میں ہے کہ پانی سے تر کی ہوئی مسواک اور سبز درخت سے بنائی ہوئی دونوں برابر ہیں۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم من وجع كان به وتصوق وهو محرم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام درد کی وجہ سے حالت احرام میں بچنا لگوائے اور آپ مسواک بھی فرمائیں، حالانکہ ہم محرم تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حالت احرام میں مسواک استعمال کی جا سکتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام محمد کی کتاب الآثار میں بھی محرم کے لیے مسواک کے استعمال کا جواز مصرح ہے، اس کی صراحت کی گئی ہے۔ عن یزید بن الاصم عن میمونۃ وکان بینہما فی حجرہا فذکر ان سواکا کان لا یزال فی اناء فإن شغلها عمل او صلاة والا اخذت السواک فاستاکت۔ حضرت یزید سے منقول ہیں، یزید بن اسم سے، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسواک ہمیشہ برتن میں رکھی رہتی تھی، نماز یا اور کوئی عمل مانع ہوتا تو خیر، ورنہ آپ مسواک لیتی اور استعمال فرماتی۔ مسواک جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ عورتوں کے دانت چونکہ کمزور ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے علق کا استعمال مسواک کے قائم مقام ہے، ان کو مسواک کے بجائے علق استعمال کرنا چاہیے، اس سے دانت صاف اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور مسواک کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ثواب کی شرط یہ ہے کہ استعمال کے وقت مسواک کی نیت ہو، اگر نیت ہوں گی تو ثواب ہے ورنہ نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک فیعطینی لاغسلہ فابدأ به فاستاک ثم اغسلہ وادفعہ الیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنے کے بعد اپنی مسواک دھونے کے لیے مجھے دے دیا کرتے تھے، میں اولاً اس کو خود استعمال کرتی پھر اس کو دھو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسواک واپس دینا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ہو یا اور کسی وقت ہو۔ شراح حدیث، شارحین حدیث نے دونوں احتمالات لکھیں اور اس دینے کی غرض بھی دو تحریر کی، ایک حفاظت، دوسرے استعمال مسواک کی تکمیل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دوبارہ اس لیے دیتی تاکہ آپ پورے طور پر مسواک کر لیں، یا اس کے لیے کہ آپ اس کو محفوظ کر لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ دوسرا احتمال ظاہر کے خلاف ہے اور اس میں بے ادبی بھی ہے، اور اس روایت کے بھی خلاف ہے جس میں وارد ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ عن عائشہ انہا قالت کان اذا سافر حمل السواک والقارورۃ والمشط والمکحلۃ والمرآۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرماتے تو اپنے ساتھ مسواک اور پیشاب دانی، کنگا، سرمہ دانی اور آئینہ بھی لے جاتے تھے۔ عن ام الدرداء قلت لعائشة ما كنت اذا سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او حججت او غزوت معه ما كنت تزودينه قالت كنت ازوده فازوده دهنا ومشتا ومرآتا ومقصا ومكحلة وسواكا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ جب آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر کرتی یا حج کرتی یا کسی غزوے میں جاتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا توشہ دیتی تھی؟ فرمایا کہ میں توشہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ
تیل، کنگا، آئینہ، قینچی، سرمے دانی اور مسواک ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو مسواک کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اسی لیے آپ سفر میں بھی مسواک اپنے ہمراہ لے جاتے اور باوجود سفر کی مشقتوں اور تکلیفوں کے اس کو ترک نہ فرماتے تھے، بلکہ حضر کی طرح سفر میں بھی آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کی مسجد سے مسواک اور کنگا جدا نہ ہوتا تھا، جب آپ داڑھی میں کنگا فرماتے تو آئینہ بھی دیکھتے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہے کہ 5 چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ نہ سفر میں ترک فرماتے تھے نہ حضر میں: آئینہ، سرمے دانی، کنگا، ڈھیلا، مسواک۔ یعنی مسواک یہ وہ سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ سفر و حضر میں دونوں حالتوں میں بھی آپ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ عن جابر كان السواك من اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع القلم اذن الكاتب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ مسواک کو اپنے کان میں اس جگہ رکھتے تھے جہاں پر کاتب قلم کو رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ وقت ضرورت استعمال کی جا سکے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ مسواک اپنے سے بالکل جدا نہ فرماتے تھے، نہ دن میں نہ رات میں۔ عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول بھی مسواک کانوں پر رکھنے کا تھا۔ چنانچہ ترمذی نے ابو سلمہ سے حضرت زید کا یہی معمول نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی مسواکیں اپنے کانوں کے پیچھے رکھتے تھے اور ہر نماز کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ بعض صحابہ امامے کے بیچ میں بھی مسواک رکھتے تھے، جیسا کہ شامی میں مذکور ہے۔ ملبوسات میں شرح السنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسواک اپنی چادر کے پلے میں اور اپنی پگڑی میں باندھتے تھے اور جب سوتے تو سر کے نیچے رکھتے تھے۔ کشف الغمہ میں ہے کہ صحابہ کرام سخت لڑائی کے وقت اپنی مسواکیں اپنی تلواروں کے قبضوں میں باندھتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو استعمال فرماتے تھے۔ عن ابن عمر مرفوعا صلاة على اثر سواک تفضل من 50 و 70 صلاة بغیر سواک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو نماز مسواک کرنے کے بعد پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کی 75 نمازوں سے بہتر ہے، یعنی مسواک کی وجہ سے نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن اصلی رکعتین احب الی من ان اصلی 70 رکعتا بغیر سواک، رواہ ابو نعیم فی کتاب السواک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک 2 رکعت نماز مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان بالسواک افضل من 70 رکعتا بغیر سواک، رواہ ابو نعیم ایضا باسناد حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا زائد ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے نماز کا اجر و ثواب بڑھ جانا متعدد احادیث میں منقول ہے، لیکن روایات متعارض ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اور بعض سے ثواب کا 75 گنا بڑھ جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن اول مشہور ہے اور امام احمد نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے۔ قشیری نے حضرت ابو الدرداء سے بلا سند کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 70 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ طحطاوی نے مراقی الفلاح کے حاشیے میں حضرت عباس اور حضرت علی و عطا سے 99 اور 400 گنا بڑھ جانا نقل کیا ہے۔ یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 400 گنا اضافہ ثواب ملتا ہے، 400 گنا یعنی اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس تعارض کو دور کرنے کے لیے مختلف جوابات دیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تفاوت اخلاص کے لحاظ سے، یعنی جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔
چنانچہ کبھی 70 گنا اور کبھی 77 گنا اور کبھی 75 اور کبھی 99 یا 400 گنا ہر شخص کے اخلاص کے مطابق اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی جو شخص جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ مسواک کرے گا، جتنے خلوص کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرے گا، تو اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ کم از کم منیمم 70 گنا اضافہ تو ملے گا ہی، لیکن جو اور زیادہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کی سنت سے محبت کے خاطر جب وہ مسواک کا اہتمام کرے گا، مسواک کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، تو اس کو 400 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے نا مفتی صاحب، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اضافہ ثواب ملے گا۔ یہ تو عام قاعدہ ہے، لیکن جب اخلاص بڑھ جاتا ہے، اس کی نیت اور اس کے خلوص میں جب اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ 70 یعنی 700 گنا بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، ایک نیکی پہ 700 گنا بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی مخصوص عادت کے ذکر کے لیے چونکہ اس کے علاوہ اور عادت کی نفی لازم نہیں، اس لیے احادیث میں تعارض نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف عادت حضور علیہ الصلوۃ کے علم کے لحاظ سے جس قدر اضافے کا آپ کو علم ہوا، آپ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ اولاً آپ کو 70 کا علم ہوا تو آپ نے 70 بیان فرمایا، پھر 75 کا علم ہوا تو 75 کا عدد آپ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح جب آپ کو 77 اور 99 یا 400 گنا اضافہ ہونے کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ نے اس کی اطلاع فرمائی۔ بہرحال مقدار اضافہ جو کچھ بھی ہو، تمام احادیث سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد پاک ہے، جب آدمی رات یا دن میں وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور مسواک کرے، پھر کھڑا ہو اور نماز پڑھے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یعنی اس قدر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ چاروں طرف سے فرشتے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کے قریب آ جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یہ ایک روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو مسواک فرماتے تھے۔ یعنی مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے فرشتے بھی قریب ہو جاتے ہیں، بندے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کے تلاوت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو مسواک کے فضائل تھے۔ اب ہم یہاں مسواک نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ بیان کریں۔ کشف الغمہ میں علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے تھے، جو شخص مسواک سے اعراض اور بے رغبتی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، جو مسواک سے بے توجہی کرے گا، لاپرواہی برتے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ جو شخص عمدن مسواک چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہے، مسواک رکھتے ہوئے بھی، سہولت میسر ہونے کے باوجود۔ نماز باطل، اسحاق میں ظاہری، یہ ایک امام کا قول ہے، یعنی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک یہ ظاہری امام ہے، یہ ان کا قول ہے، لیکن نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب وہ نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خبر مؤخر ہو گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ ہو، حالانکہ تم میرے ارد گرد رہتے ہو، نہ مسواک کرتے ہو، نہ اپنے ناخن کاٹتے ہو، نہ مونچھیں بناتے ہو، نہ جوڑوں کو صاف کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے باشندے مسواک کا انکار کر دیں تو امام ان سے مرتدین کی طرح قتال کرے گا۔ خانیہ میں یہ قول بیان کیا ہے، امام مالک کا، حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ کسی شہر کے لوگ، تمام لوگ، شہر کے تمام لوگ اگر مسواک کرنا ترک کر دیں، چھوڑ دے سنت، تو وہاں جو بادشاہ وقت ہے، اسلامی حکومت اگر ہے، تو ان سے جہاد کرے گا، جیسا کافروں سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا معمول، تساہلی، کاہلی کی وجہ سے ایسا معمول بنا لیا تو، اللہ اکبر، یا اس کے سنت ہونے کا اگر انکار کریں۔ ابن کثیر نے ابن خلیقان کے حوالے سے اپنی شہرہ افا کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو سلامہ نامی، جو بصرہ مقام کا باشندہ اور نہایت بے باک و بے غیرت تھا، اس کے سامنے مسواک کے فضائل و مناقب اور محاسن کا ذکر آیا تو اس نے ذراہ غیظ و غضب قسم کھا کر کہا کہ میں مسواک کو اپنے سریین میں استعمال کروں گا۔ نعوذ باللہ، یہ بدبخت جو گستاخی کرا اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی سریین میں مسواک گھما کر اپنی قسم پوری کر دکھائی اور اس طرح مسواک کے ساتھ سخت بے حرمتی اور بے ادبی کا معاملہ کیا، جس کی پاداش میں قدرتی طور پر ٹھیک 9 مہینے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور پھر ایک بد شکل جانور، جنگلی چوہے جیسا، اس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
جس کے ایک بالش 4 انگل کی دم، 4 پیر، مچھلی جیسا سر اور 4 دانت باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور 3 بار چلایا، جس پر اس کی بچی آگے بڑھی اور سر کچل کر اس نے جانور کو ہلاک کر دیا، اور تیسرے دن یہ شخص بھی مر گیا۔ اللہ اس کا کہنا تھا کہ اس جانور نے مجھ کو اور میری آنت کو کاٹ دیا ہے۔ یہ واقعہ سن 665 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ان اطراف کی ایک بڑی جماعت نے، جس میں وہاں کے خطباء بھی تھے، اس کا مشاہدہ کیا کہ جو مسواک کی بے حرمتی کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ عذاب الہی نازل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسواک تو کرنا چاہیے اہتمام کے ساتھ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی لاپرواہی کر رہا ہے تو کم از کم اس کی بے حرمتی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ یعنی مسواک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ جیسا آج کل بعض مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ اب تو پیسٹ نکل گیا ہے۔ پیسٹ جو ہے یہ مغربی دین ہے، اسلامی دین یہ مسواک ہے۔ حضور کی سنتوں کو اپناؤ، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو عام کریں۔ اب آج کل بعض لوگ وہ مسواک کی پیسٹ، وہ سنت ادا نہیں ہوں گی اس سے، وہ اگر کوئی پیسٹ کر لے گا تو پیسٹ کر رہا ہے، لیکن مسواک کرنے والا اس کو نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اس میں آج کل کے موجودہ دور کے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسواک سے مراد یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی، تو دانتوں کی صفائی جس چیز سے ہو جائے تو وہ مسواک میں شامل ہے۔ جیسا برش ہے، آج کل جو پلاسٹک کے دانتوں جیسا برش وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو وہ برش کو بھی مسواک میں شامل کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ یہ غلط ہے، یہ کیونکہ سنت ہی ہوں گی۔ جی اب جیسے اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی نماز کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ورزش ہو، لہذا آج کل ہم جم میں جا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، بس ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ پوری شریعت باطل ہو جائیں گے ایسا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جواب، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کہنا غلط ہے۔ جی روزے کا مقصد ڈائٹنگ کرنا ہے، لہذا ہم ہلکی غذا کھا لیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، اس سے بھی وہی مقصد یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی دینے کے بجائے غریبوں کی ہم مدد کریں گے، پیسے وہ ہم غریبوں کو دے دیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہر عبادت کی ایک الگ روح ہے، الگ مقصد ہے۔ تو یہ مسواک میں بھی بے شمار فضائل، پیسٹ کے ذریعے تو آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی مسواک سے، کیونکہ حضور کی سنت ہے یہ۔ اور مسواک میں وہ جو ہے یہ قدرتی چیز ہے، اس کی جو جڑی بوٹی ہے، جس درخت سے، پیلو کے درخت سے یہ مسواک بنائی جاتی تھی، تو اس کے اثرات بھی دانتوں پر ہوتے تھے، چمک دمک، اور اس کے جو جراثیم ہیں دانتوں میں کچھ، وہ بھی ختم ہو جاتے تھے۔ بے شمار فوائد تھے، وہ قدرتی چیزیں اس میں نہیں آ سکتی۔ اور اس کے جو باریک جو ریشے ہیں یہ دانت کے ہر ذرے تک پہنچتے ہیں، دانت کی سانوں تک پہنچتے ہیں، اندر جو بھی چیز پھنسی ہوئی ہے یا اٹکی ہوئی ہے وہ باہر نکل جاتی۔ یہ برش یا ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا۔ بے شک صفائی تو ہو جائے گی لیکن سنت مصطفیٰ ترک ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ یہ یعنی یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ ایک نئی چیز پیش کر کے ایک سنتوں سے ان کو ہٹایا جائے۔ اوہو سبحان اللہ، آپ کے علم میں برکت دے، واہ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم سنت سمجھ کے جب عمل کریں گے اس پر تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں گی۔ اور بے شک یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ ہم اپنی تہذیب کو ہم برقرار رکھیں، دنیا والوں سے ہم مرعوب ہو کر یا اپنے آپ کو کم سمجھ کر ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں۔ دین اسلام میں ہر چیز موجود ہے، ہم کو دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ حضور نے ہم کو کیا پیغام دیا۔ سنت رسول کو دیکھنا ہے، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، ان کا عمل سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہوں گا، ان کے عمل کو ہم اپنائیں، نہ کہ آج کل کے معمولی سے جو لوگ ہیں دنیا دار، ان کے طریقوں کو ہم کلچر سمجھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ لباس میں ان کے لباس کو دیکھ رہا ہے آج کا نوجوان، کٹنگ کرا رہا ہے تو ہیئر اسٹائل میں ان کے طریقے کو اپنا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اسلامی اسٹائل کیا ہے، اسلامی زندگی کیا ہے، اسلامی ثقافت کیا ہے، اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی ویلیوز کیا ہے، وہ دیکھیں، اسلامی اقدار کو اپنائیں۔ ہم اپنے اسلام پہ اس طرح قائم رہیں کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر ہماری استقامت، ہمارے استقلال کو، مستقل مزاجی کو دیکھ کر وہ بھی اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے طریقوں کو چھوڑ کر ان کی طرف جائیں۔ عن حسان بن عطیہ السواک نصف الایمان والوضوء نصف الایمان۔ حضرت حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ مسواک کرنا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور وضو بھی آدھا ایمان۔ یعنی کوئی وضو میں اگر مسواک کر لیا ہے، مسواک کے ساتھ وضو کیا تو
تو اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت حضرت حسان کی ہے، اس میں ہے کہ وضو نصف ایمان ہے اور مسواک نصف وضو ہے، آدھا وضو ہے۔ مسواک پر مداومت، علیکم بالسواک فلا تغفلوا عنہ وادیموہ فإن فیہ رضا الرحمن وتضاعف صلاته إلى 99 ضعفا او إلى 400 ضعف۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اس میں کوتاہی نہ کرو بلکہ ہمیشہ استعمال کرتے رہو، کیونکہ اس میں حق تعالیٰ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اور اس سے نماز کا ثواب 99 یا 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤد فرماتے ہیں 2 عادتیں مسلمان آدمی کی بہترین عادات میں سے، ایک رات میں تہجد ادا کرنا اور دوسری عادت مسواک پر مداومت کرنا۔ یہ 2 عادتیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ عن ابی ہریرہ السواک یرید الرجل یزید الرجل فصاحۃ اخرجہ ابن عدی والعقیلی والخطیب فی الجامع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ مسواک انسان کی فصاحت میں اضافہ کر دی، نہ صرف دانت صاف ہو رہے ہیں اس سے، بلکہ اس کی گفتگو کے انداز میں، لب و لہجے میں، اس کی گفتار کے انداز میں، معیار میں، اسلوب میں، انداز میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ بغیر مسواک کے اگر آپ تقریر کریں گے تو وہ اثر نہیں ہوگا، مسواک کر کے اگر تقریر کریں گے تو اس تقریر کا اثر نہ صرف ان کے جسموں پر ہوگا، ان کے ذہنوں پر ہوگا، بلکہ دلوں پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال السواک یزید فی الحفظ ویذهب البلغم ویذهب البلغم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مسواک قوت حافظہ کو بڑھا دی، جو مسواک کرتا ہے تو اس کا حافظہ، میموری ایکٹیو ہو جاتی ہے، اس کو میموری کارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بلغم کو دور کر دی ہے مسواک۔ اب آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی انسان یادداشت سے دور ہوتا جا رہا ہے، جب سے فون اور انٹرنیٹ کا جب سلسلہ شروع ہو گیا، سم میں نمبروں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ڈائریوں کا استعمال ختم ہو گیا، زبانی یاد رکھنا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں مسواک کرنا قوت حافظہ میں اضافے کا باعث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طب نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کرنے سے عقل بھی بڑھ جاتی، عقل ایک لازوال نعمت ہے۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ 4 یزید فی العقل ترک الفضول من الکلام والسواک ومجالست الصالحین ومجالست العلماء۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں، فضول باتوں کا ترک کرنا، بیکار جو گفتگو ہے۔ آج 99 مسلمان اس میں مبتلا ہیں، فلاں چیز کیا ہو رہی ہے، فلاں شخص کیا کر رہا ہے، اس میں مبتلا ہے۔ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اگرچہ کہ وہ جائز ہو۔ تجسس وغیرہ جو ہے یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ مسواک کرنا، مسواک کرنے سے بھی عقل بڑھتی۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جانا، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ اور علماء کے پاس بیٹھنا، یہ بھی اہم پہلو ہے۔ کچھ لوگ علماء سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی لائق تقلید یہ عمل ہے، لمحہ فکر ہے ان کے لیے کہ علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی عقل میں اضافہ ہو۔ احیاء العلوم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے، اس میں ہے کہ قرآن پڑھنے اور مسواک کرنے سے بلغم دور ہو جاتا۔ بلغمی بیماری جو ہے جس پر آج ہزارہ روپیے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن مسواک کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا السواک شفاء من کل داء الا السام اخرجہ الدیلمی فی الفردوس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مسواک موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے، ہر بیماری سے۔ آج لا علاج بیماریوں کا دورہ چل رہا ہے، کینسر کی بیماری ہے، ایڈس کی بیماری ہے، ایبولا جیسا مرض ایشیا میں پھیل رہا ہے، مغربی ممالک کنٹریاں اس سے پریشان ہیں، آج ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اب تک کہ 10,000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اختیار کرے گا، مسواک کرے گا، تو وہ مہلک لا علاج بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی بیماری تو آئے گی نہیں اس کو، اگر ہے بیماری تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عن ابی الدرداء قال علیکم بالسواک فلا تغفلوه فإن في السواک 24 خصلة افضلها انه يرضى الرحمن
أنه يرضي الرحمن ويضاعف صلاته 77 ضعفا ويورث الساعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة ينور وجهه ويتبرق أسنانه ذكره القشيری۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک کو اپنے لیے لازم کر لو، اس سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس میں 24 خوبیاں ہیں، 24 فوائد بیان کر رہے ہیں، اس میں سے جن کا ذکر کیا جائے۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے اولیاء اللہ بزرگان دین اپنی زندگیاں لگا دی، 40 سال تک غاروں میں رہے، اور آپ کو ایک مسواک سنت رسول کی ادائیگی پر وہ آپ کو سعادت مل رہی ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی غفلت کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اللہ نماز کا ثواب 77 گنا بڑھ جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ 400 گنا۔ مالداری اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور آج لوگ افلاس میں مبتلا ہیں، تنگ دستی غربت کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، رزق میں تنگی ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ گھروں میں خود بھی استعمال کریں، گھر والوں کو بھی متوجہ کریں۔ جس گھر میں بے برکتی ہے، کیا تنخواہیں ناکافی ہو رہی ہے، یہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، تو ایسے لوگ ان کو چاہیے کہ کثرت سے مسواک کا استعمال کریں، دائمی سنت بنائیں۔ یہ نہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو ہم مسواک کر رہے ہیں، کاروبار جب تیزی سے بڑھنے لگا تو مسواک چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کو ہمیشہ سنت لازمہ سمجھنا، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، رسول کی اتباع میں، رسول کی محبت میں، رسول کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے لیے میں ہمیشہ مسواک کروں گا، اس نیت سے شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک خوشحالی پیدا ہوں گی، برکت پیدا ہوں گی، بتا رہے ہیں کہ گھروں میں برکت ہوں گی، پیسے میں برکت ہوں گی، عمر میں، کاروبار میں، بزنس میں، اولاد میں، خاندان میں، ہر جگہ برکت ہوں گی۔ منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، درد سر ختم ہو جاتا ہے، داڑھ کا درد دور ہو جاتا ہے، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، چہرہ منور اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ روی عن ابن عباس فیہ 10 خصال یذہب الخضر ویجل البصر ویشد اللثة ویطیب الفم وینفی البلغم وتفرح له الملائکہ ویرضى الرب وتوافق السنة ويزيد في حسنات الصلاة ويصحح الجسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خصلتیں ہیں، 10 فوائد۔ دانتوں کی سبزی دور کرتا ہے مسواک، بینائی کو تیز اور مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے مسواک۔ مسواک کا کرنا منہ کو صاف اور پاک کر دیتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے مسواک کا کرنا، ملائکہ کو خوش کر دیتا ہے، یعنی ملائکہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں مسواک کرنے والے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی، سنت کی اتباع کا ثواب ملتا ہے، نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جسم تندرست ہو جاتا ہے، جسم کی تندرستی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ مسواک کو لازم کر لو، وہ بہت ہی اچھی چیز ہے، دانتوں کی زردی دور کر دی، پیلے پن کو، بلغم کو کھینچ دیتی ہیں، نگاہ کو صاف کرتی ہیں، نگاہ تیز ہو جاتی ہے، آج کل آنکھوں کی بیماریاں بھی بہت بڑھ رہی ہیں، مسوڑوں کو مضبوط بناتی، گندہ دہنی ختم کر دیتی ہے، یعنی منہ میں جو گندگی ہے وہ دور ہو جاتی، معدے کی اصلاح کر دی، معدہ بھی صاف ہو جاتا ہے، جنت کے درجات بڑھاتی ہیں، فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، خدا کو خوش اور شیطان کو ناراض کرتی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام صفائی اور نظافت کا تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے، دین اسلام، اور اس میں مومن کو جہاں اخروی زندگی سنوارنے کی تاکید کی گئی، وہیں دنیاوی زندگی کو بھی مہذب بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہ بے راہ روی چل رہی، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، دنیا والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، دیکھیے مسلمان کی کوئی برائی نہ کرے، یعنی ایک مہذب جنٹل مین بنانا چاہتی ہے اسلام۔ سبحان اللہ، تو سبحان اسلام میں یہ جو تعلیمات ہیں آج سے 1400 سال پہلے دے دیے گئے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ نفاست، طہارت کا خصوصی حکم دیا گیا، ظاہری طہارت، باطنی نفاست، جسمانی طہارت، روحانی
نفاست روحانی پاکیزگی کا بھی حکم دیا گیا. اس کے لیے شرعی جو عبادات ہیں نماز روزہ اس سے باطن پاک ہوتا ہے انسان. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دین اور دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی سب کو سنوارنے کی کوشش کرے اور مسواک کی پوری پابندی کرے. اس کے بے شمار فوائد، نہ صرف مسواک خود استعمال کرے بلکہ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہ پیغام پہنچائیں اور جس طریقے سے چاہیں اس سنت کو عام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں. ہم کو اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے اہل خاندان اور رفقا ہمارے چاہنے والوں کو، دوست و احباب کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائیں اور ہم کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ رکھیں، ہر بلا سے بچائیں، ہر بدعات سے بچائیں اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مسواک کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں. جو لوگ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں خصوصاً جامعہ انواریہ کے ارباب اور احباب کو اللہ سبحانہ و تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں. سنتوں کا فیضان ہم سب کو اور ان سب کو عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.